بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ایک بہت ٹاپک اہم جو ہے اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ تعویذ قرآن کریم کی آیت کے ذریعے، اسماء الہی کے ذریعے ایک تعویذ و دم کرنا، پانی میں پھونکنا یا مختلف ٹوٹ کے قرآن آیت کے ذریعے کرنا، ان کا حکم کیا ہے، اور دوسرا خاص گلے میں تعویذ لٹکانا، اس کا حکم کیا ہے۔ میں تمام مسئلوں کو فرقوں سے ہٹ کے صرف قرآن و حدیث کے ذریعے بات کرنا چاہوں گا۔ یہ سرمدی شریف کی شرح تحفۃ الاحوذی جلد 6 ہے یہ، اور قاضی علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا حدیث کا، جس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے من تعلق شیئا وکل الیہ، کہ جس شخص نے کوئی چیز لٹکائی تو اس کو اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ ایک اس کا میں جواب ایک مختصر سا تو یہ دیتا ہوں کہ اگر کسی نے قرآن کریم کی آیات کو لٹکایا گلے کے اندر، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کلام کس کا ہے۔ اگر اس نے کوئی آیت لٹکائی گلے کے اندر تو وہ قرآن کے حوالے کر دیا گیا، وکل الیہ، قرآن کے سپرد کر دیا گیا، اور جب قرآن کو سپورٹ کر دیا قرآن کلام الہی تو اللہ کو سپورٹ ہو گیا۔ تو اس سے اچھی اور کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر صراحتاً بھی ذکر ہے، صفحہ نمبر 200، اور اس کے اوپر وہ پوری ذکر کی گئی بحث۔ وہ صغیر کے بڑے مشہور محدث ہیں علامہ صدیق حسن صاحب القنوجی، انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا۔ قال السید العلامہ الشیخ ابو الطیب الصدیق بن حسن القنوجی فی کتاب الدین الخالص، اس کے اندر فرماتے ہیں اختلف العلماء من الصحابہ والتابعین، کہ علماء میں سے اختلاف رہا ہے صحابہ اور تابعین کے دور سے، فمن بعدهم، اور جو ان کے بعد تھے ان میں بھی اختلاف رہا ہے، فی جواز تعلیق التمائم التي من القرآن واسماء اللہ تعالی وصفاته، ان قرآن کریم کے تعویذ کے بارے میں جو لٹکائے جاتے ہیں گلے میں، جو اللہ کے قرآن کی آیت کے ذریعے سے ہوں اور اللہ کے اسماء اور اس کی صفات کے ذریعے سے ہوں۔ فقال الطائفہ، ایک طائفہ نے کہا یجوز ذلک، یہ جائز ہے، وہ قول ابن عمر بن العاص، یہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول مبارک ہے، وہ ظاہر ما روى عن عائشہ، اور اسی کے مطابق یہ اس قول کے مطابق جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے۔ وبه قال ابو جعفر الباقر واحمد فی روایت، امام ابو جعفر صادق نے بھی اس بارے میں جواز کا فتویٰ دیا، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک روایت اسی بارے میں موجود ہے۔ اور اس کے اوپر کچھ جو اعتراضات کسی نے کیے ہیں تو خود مصنف اس کے بارے میں فرماتے ہیں غربت الاسلام شیء و حکمت المسلم شیء آخر، کہ اسلام کے بارے میں کسی چیز کا عجیب ہونا ایک الگ چیز ہے، اور حکم مسئلہ کا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ کہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں قرآن لٹکا کے باتھ روم میں جانا اس کی بے ادبی ہوگی، تو اس کے بارے میں خود قاضی عبد الرحمن مبارک پوری جواب دیتے ہیں۔ والوجہ الثالث المتقدم لمنع التعلیق، کہ جو لوگ تعویذ کو گلے میں لٹکانے کی وجہ بیان کرتے ہیں اس کے اندر اہم وجہ بیان کی جاتی ہے کہ جی ضعیف جدا، وہ اس کو کہتے ہیں تیسری وجہ جو بیان کی گئی وہ واش روم میں تعویذ کے ساتھ جائے گا، تو فرمایا ضعیف جدا، یہ بہت کمزور ریزن ہے، بہت کمزور ریزن ہے۔ لأنه لا مانع من نزع التمائم عند قضاء الحاجہ، اس لیے کہ قضاء حاجت کے وقت اس تعویذ کو اتارنے سے کوئی معنی نہیں، وہ تعویذ اتار کے جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی وجہ نہیں ہے۔ ونحو سعد ثم يعلقها، اور اسی طرح کوئی اور چیز اگر پہنی ہوئی ہے وہ پہنے ہوئی اس کو اتار دے، پھر يعلقها پھر پہن لے، تو وہ خود فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ تعویذ نہ پہنا جائے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ریزن نہیں ہے تعویذ کے عدم جواز کی۔ یہ پوری عبارت اس کے اندر دیکھی جا سکتی ہے صفحہ نمبر 200 کے اندر، یہ پورا یہاں پہ اس بحث میں یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تو وہ فتویٰ ہے جو قاضی مبارک صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اس سے بڑھ کے یہ سعودی عرب کے مفتی اعظم رحمہ اللہ، ان کا فتویٰ یہاں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جو فتویٰ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ کیا مسلمان کے لیے اللہ کے قرآن کی آیت کے ذریعے سے تعویذ یا اس کا دم درود جائز ہے ناجائز ہے۔ یہ پورا فتویٰ یہاں موجود ہے، اب میں آپ کو اس کو پڑھ کے سناتا ہوں اس فتوے کو کیا فتویٰ۔ هل يجوز للمسلم ان يرقى باي نوع من الرقى، کیا مسلمان کے لیے جائز ہے جس طرح بھی چاہے کوئی دم درود یا جھاڑ پھونک کر لے؟ اس میں قرآن کا لفظ کے علاوہ سوال میں تو یہ کامن کہ کوئی بھی ٹوٹکا ایسا کر سکتا ہے جس سے دم کیا جائے۔ جواب دیتے ہیں مفتی اعظم وہاں کے علامہ جو ہے وہاں کے سعودی عرب کے مفتی اعظم اور وہاں کا ایک پورا پینل، ان کا جواب لکھا تجوز الرقیہ بما لیس فی شرک، ہر وہ رقیہ جائز ہے جس میں شرک نہ ہو، وہ رقیہ یعنی دم یا درود جائز ہے۔ کسور القرآن و آیاتی، مثال کے طور پر جس طرح قرآن کریم کی آیات ہیں صورتیں ہیں ان کے ذریعے، والاذکار الثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اذکار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے ان کے ذریعے دم وم جھاڑ پھونک کرنا بالکل جائز ہے۔ وتحرم بما فیہ شرک، اور وہ ہر تعویذ حرام ہے کہ جس میں شرک ہو، کتعویذ المریض بذکر اسماء الجن والصالحین، ایسا تعویذ کہ جس میں جنات کا اور اللہ کے نیک بندوں کو ذکر ہو یا ان سے معلوم کیا گیا ہو کچھ، وبما لا يفهم معناه، یہ ایسا تعویذ کہ جس کا وہ معنی معلوم نہ ہو، تو ایسے تعویذ فرماتے ہیں شرک ہے۔ خشیۃ ان یکون شرکا، اس ڈر سے اس تعویذ کی اجازت نہیں، ہو سکتا ہے اس میں شرک ہو۔ لما ثبت من قول النبی، اب وہ اپنے قول کی دلیل دیتے ہیں کہ تعویذ یا دم درود کو جائز کیوں ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے لا باس بالرقى ما لم تكن شرکا،
ہر وہ رقیہ یا جھاڑ پھونک جائز ہے جس میں شرک نہ ہو. اور حوالہ دیا نا رواہ مسلم 10 اور 167 کہ 10ویں جلد 167 کے اندر یہ روایت موجود ہے. یہ روایت یہاں دیکھی جا سکتی ہے. اس سے بھی بڑھ کے میں آپ کو حوالے دکھاتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ جن کو کہا جائے، ان کے بارے کے اندر بھی روایت یہاں کے اندر موجود ہے بڑی واضح طور پہ کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کان شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ایک فتویٰ یہاں موجود ہے. یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. جو وقت کے اس وقت عرب کی دنیا میں اور عجم کی دنیا میں بہت پائے کے محدث سمجھے جاتے ہیں، بڑے قابل انسان، ان کے بارے کے اندر ان کا یہ فتویٰ لکھا ہے یکتب علی جبہۃ المریض، کہ جس کو نکسیر پھوٹ جاتی تھی اس کی پیشانی بھی لکھا کرتے تھے وقیل یا ارض ابلعی ماء کی یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر، سورہ ہود کی آیت نمبر 44 لکھا کرتے تھے. اور اللہ پاک اس کے ذریعے سے اس کی نکسیر روک دیا کرتے تھے. اور وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کتابت لغیر واحد فبرا، کہ اس سمعت کہ اس طرح انہوں نے کئی لوگوں کو لکھا اور وہ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. فقال ولا يجوز کتابت بدم الرائف، ہاں جس کی نکسیر پھوٹی اس کو خون سے نہ لکھی جائے، قلم سے کسی اور چیز سے لکھے جائے. اور انہوں نے الطب النبوی لابن القیم صفحہ نمبر 158 اس کا حوالہ دیا ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا واقعہ مذکور ہے. وہ یکتب فی جام ابیض، کہ کسی سفید جام کے اندر لکھا کرتے تھے، او شیء نظیف، یا کسی صاف برتن کے اندر لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین کانہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار بلاغ، سورہ احقاف کی آیت نمبر 35. کانہم یوم یرون لم یلبثوا الا عشیۃ وضحاھا، سورہ نازعات کی آیت نمبر 46. یکتب بالزعفران، وہ زعفران سے لکھا کرتے تھے. ویغسل بالماء، اور وہ پانی سے اس کو دھو لیا کرتے تھے. ویسقى المرأة، اس عورت کو پلایا کرتے تھے جو حاملہ ہو، جس کی ولادت ہونے والی ہو. وینضح علی بطنها، اور اس کے پیٹ پہ چھیٹا دیا کرتے تھے. اب وہ اس کے پردے کے ساتھ چھیٹا دیتے وہ یقیناً تو اللہ پاک اس کی ولادت میں آسانی فرمایا کرتے تھے. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا عمل لکھا زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 357. وانظر فی فتویٰ اللجنہ الدائمہ، اور لجنہ دائمہ کا فتویٰ بھی یہاں موجود ہے. اس کے اندر 153 کے اوپر یہ فتویٰ لکھا گیا. ایک دفعہ پھر دیکھ لی جائے. اور جن لوگوں کو تعویذ لکھنے پر یا پڑھنے پر یا دعائیں پڑھنے پر اعتراض یا اشکال ہے، وہ ان حضرات کی جو عرب سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا کسی اور فقہ سے کسی امام سے تعلق نہیں، ان حضرات کے صریح فتوے موجود ہیں. اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی، عمل کرنے کی، قرآن سے شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.